الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. حضرات الکرام، میرے محترم بزرگوں دوستوں، کیونکہ میری طبیعت خراب ہے، گردے میں پتھری کی تکلیف ہے، تو میں مختصر سی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے جس رات میں قرآن مجید نازل کیا ہے، اس رات کی قیمت خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. وہ رات جس میں قرآن مجید اترا ہے، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر خیر. اگرچہ اس کا معنی یہی کہا جاتا ہے کہ اس کو 1000 مہینوں سے زائد کا ثواب ملتا ہے. 1000 مہینے 84 سال بنتے ہیں، یعنی اس ایک رات کی عبادت میں 84 سال سے زائد کا ثواب ملتا ہے. لیکن بعض لوگوں نے، جیسے ابن رجب حنبلی ہیں، بہت بڑے انسان ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، اور علم اور حکمت کے بارے میں ان کی عجیب و غریب آراء ہے. وہ اس آیت کے بارے میں فرماتے خیر، زائد اور بہتر 1000 مہینوں سے. کہا کہ کتنا زائد؟ کہا کہ یہ زائد ہر چیز کا زائد دینے والے کی شخصیت پر ہوتا ہے. دینے والے کی شخصیت کیسی ہے؟ ایک آدمی متوسط طبقے کا ہے، چلو یار تمہاری تنخواہ سے میں تمہیں کچھ زائد دے دیتا ہوں، 20,000 تنخواہ دیتا ہے، زائد وہ 500 دے دے گا، 1000 دے دے گا، 2000 دے دے گا. ایک ذرا اور اوپر طبقے میں وہ زائد میں 25,000 دے دے گا. پرواہ یہاں دینے والا کون ہے؟ مالک الملک ہے، جس نے سارے عالم کو کہا کہ تم فقیر ہو، واللہ هو الغنی، صرف ہم غنی ہیں، تم سب فقیر ہو، رجسٹرڈ فقیر ہو. میرے مرشد شاہ کی مختصر فرماتے تھے ہر انسان رجسٹرڈ فقیر ہے. ہماری رجسٹریشن فقراء کے جو ہے وہ دفتر میں اور فقراء کے رجسٹر میں ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں یوں میں ہوں، تم کچھ بھی نہیں ہو، تم فقیر ہو. واللہ هو الغنی، غنی ذات اللہ کی ہے. انتم الفقراء، الف لام لگا دیا، الفقراء یعنی ایسا الف لام ہے کہ اس میں سے کوئی نہیں نکل سکتا. تم سارے فقیر ہو، چاہے بادشاہ ہو، چاہے رعایا ہو،
کچھ بھی ہو، کس مقام پر ہو، پورے عالم کے مالک بھی بن جاؤ، پوری دنیا کی بادشاہ مل جائے، تم الفقراء ہو اور میں الغنی ہوں، تو ایسی ذات اگر کہے کہ میں 1000 مہینوں سے زائد کا اجر دوں گا، ابن رجب حنبلی کا نظریہ تو یہ ہے کہ ہم اس کو شمار ہی نہیں کر سکتے کتنا ملتا ہے، کتنا ملے گا، یہ قیامت کے دن کھلے گا کہ وہ کتنا دیتے ہیں۔ دیکھیں قرآن مجید میں لفظ زیادہ استعمال کیا ہے، والذین آتوا الحسنى وزیادہ، کہ نیکی کرنے والوں کو حسنہ دیں گے۔ حسنہ کی تفسیر کی جنت، کہ جو نیکی کر کے جنت دیں گے، وزیادہ، اور جنت سے بھی زائد ایک چیز دیں گے، اور اس زیادہ کی تفسیر رسول نے فرمائی کہ اپنی زیارت کرائیں گے اپنے دربار میں بلا کر، اور اللہ کی زیارت کے سامنے ایک لمحے کے لیے بھی کسی کو خیال نہیں آئے گا کہ میں جنت میں ہوں، میری کوئی جنت ہے، ایسا گم ہو جائے گا، اس کو خیال ہی نہیں رہے گا۔ صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ زیادہ کی تفسیر قرآن خود کر رہا ہے، رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ نیکی کرنے والوں کو جنت دے گا، اور زیادہ زیادہ کے دیں گے، اپنے دربار میں بلا کر زیارت کرائیں گے۔ اور یہ زیارت، اللہ تعالیٰ کی زیارت تمام نعمتوں میں وہ سب سے اونچی نعمت ہے، اس لیے قرآن نے کہا وجوہ یوم الدین ناظرہ الی ربہا ناظرہ، تر و تازہ چہرے اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے۔ اس لیے دنیا میں اپنے نام کا سہارا دیا ہے، یہاں بن دیکھے یؤمنون بالغیب، بن دیکھے ہمیں پکارو اور ہم سے محبت کرو، ہمارا نام لے لے کر جیو، قیامت کے دن ہم اپنی ذات میں دکھا دیں گے۔ دنیا میں نہیں دیکھ سکتا، دنیا میں دیکھنے کا کوئی نظام نہیں ہے۔ کوئی سمجھے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا جائے، یہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات اور معجزات میں سے ہے کہ اللہ نے اپنی زیارت وہاں بلا کر، اس عالم میں بلایا، وہاں بلا کر کرائی۔ ورنہ موسیٰ علیہ السلام کا تو صاحب موجود ہے، انہوں نے کہا تھا کہ ارنی انظر الیک، میں آپ کو دیکھنا چاہتا، لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ یہ دنیا کی جو ظرف ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تجلی کو براہ راست برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے نور کے سامنے 70,000 پردے ہیں، اگر یہ پردے ہٹ جائیں تو جہاں جہاں رب تعالیٰ کی نگاہ پہنچ رہی ہے جل کے خاک ہو جائے۔ تو ان پردوں نے روکا اس کو۔ سائنسدان بتا رہے ہیں آج یہ سورج کی روشنی جو ہم تک آتی ہے کتنے پردوں میں سے گزر کر آتی ہے، اگر ایسے نہ آئے تو پتہ نہیں کیا عالم ہو۔ دادا دنیا میں کہتے اوزون پھٹ گیا، جو اوزون جہاں سے پھٹ گیا ہے یا آسٹریلیا وغیرہ کی طرف، وہاں دھوپ کا یہ حال ہے۔ میں گیا تو وہ ساتھی نے تجربہ کرایا تھوڑی دیر، حالانکہ دھوپ کو اتنی زیادہ نہیں تھی، 30 ڈگری ہوگی، اس نے تھوڑی دیر ایسے کار سے ہاتھ باہر کیا اور تھوڑی دیر اندر کیا کہ حضرت دیکھو بالکل رنگ کالا ہو گیا میرے ہاتھ کا اتنی دیر میں۔ بھائی یہ کیوں؟ کہا جی کہتے یہاں سے وہ لیر پھٹ گئی ہے کہ جس سے چھن کر اس سورج کی روشنی آتی ہے، تو بتاؤ اس خالق کی تجلی کا کیا حال ہوگا؟ یہ دنیا برداشت کر سکتی ہے؟ لیکن دنیا کا اللہ نے نظام چلانا ہے، اس لیے اس کے لیے آخرت رکھی، یا اس عالم میں جا کر کوئی زیارت کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر زیارت کرائی۔ تو قرآن مجید جس رات میں نازل ہو رہا ہے اس رات کی آپ قیمت دیکھ لیں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ترغیب بھی دے رہے ہیں کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، اس رات میں جس میں قرآن نازل ہوا ہے، اس قرآن میں جو اس رات میں اگر کوئی ایمان اور احتساب کے ساتھ، یعنی جذبہ ایمانی کے ساتھ اور ثواب طلب کرنے کے لیے، اور کوئی غرض نہ ہو۔ ایک بڑی عجیب نقطہ لکھا ہے محدثین نے، فرمایا ہر وہ کام جس کام میں دنیا داری اور عدم اخلاص کا شبہ تھا، رسول اللہ نے احتساب اور ایمان کی قید لگا دی۔ ایمان والو ذرا اپنی سوچ کو تبدیل کرنا، ایسا نہ ہو کہ تم رات اس لیے جاگ رہے ہو کہ لوگ جا رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ روزے سے لے رکھ رہے ہیں کہ سارے لوگ روزہ رکھ رہے، نہیں رکھوں گا تو کیا کہیں گے یار تو نے روزہ نہیں رکھا۔ فرمایا کہ نہیں، وہاں رسول اللہ نے فرمایا دیکھو اپنی نیت کو درست کرو،
ایک تو ایمانی جذبے کی بنیاد پر عمل ہونا چاہیے، اور دوسرا طلب ثواب کے لیے ہو تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ اور یاد رکھو جب کسی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، صغیرہ گناہ مراد ہوتے ہیں جب صغائر معاف ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد کوئی صغیرہ نہیں ہے تو پھر اس کے درجے بلند ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھو، آپ کہیں گی ہم نے رمضان میں روزے رکھے تو گناہ معاف ہو گئے، اب رات کی تراویح سے پھر یہی ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبی، پھر لیلۃ القدر میں جا گئے تو غفر لہ ما تقدم من ذنبی۔ تو محدثین نے لکھا ہے کہ جب صغائر معاف ہو جاتے ہیں، کسی آدمی میں کبیرہ نہیں ہے، صغیرہ تھے، صغیرہ معاف ہو گئے، اور صغیرہ تو اللہ تعالیٰ ویسے بہت معاف کیا، عفو کثیر، ویسے بہت معاف کر دیتے ہیں کہ اگر آدمی کبیرہ سے بچتا رہے، کبیرہ سے، جن 70 گناہوں کی فہرست حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جزاء الاعمال میں ذکر کی ہے، ان اگر کبائر سے بچتا رہے تو صغیرہ ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن قیامت کے دن جب متقین لائے جائیں گے، متقین وہ طبقہ ہے جو کبیرہ نہیں کرتا اور صغیرہ سے بھی بچتا رہتا ہے، تو ان کے ذمہ کچھ تھوڑے بہت صغیرہ ہوں گے، ان کے لیے میزان لگایا جائے گا تو ان سے پہلے فرما دے جاؤ گے تم تو بخشے بخشائے ہو جاؤ سیدھے جنت میں۔ متقین کی کوئی تفصیلات ضرورت نہیں ہے کہ پورا تول لگایا جائے، کوئی ہے ہی صغیرہ گناہ ہے۔ لیکن صغیرہ کبیرہ کا فرق حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے بڑا عجیب فرمایا۔ اس نے کہا حضرت صغیرہ کبیرہ کا کیا فرق ہے؟ کبا اتنا ہی فرق ہے، کبیرہ بڑا بچھو ہے، صغیرہ چھوٹا بچھو۔ تم یہ نہ سمجھو کہ صغیرہ جو ہے وہ کر لے یہ تو صغیرہ گناہ ہے، فرمایا یہ بھی بچھو ہے، کیونکہ صغائر جمع ہو کر کبائر تک لے جاتے ہیں، اور کبائر توبہ کرتا ہے تو معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے، اس لیے بعض لوگ بہت غفلت کرتے ہیں کہ چھوٹے موٹے گناہ ہیں چلو کوئی بات نہیں، یہ صغیرہ کبیرہ کا دروازہ کھولتا ہے، شیطان کا طریقہ کار ہے کہ چھوٹے اس سے کھینچتا ہے، یکدم بڑے سے نہیں کھینچتا، اس کو پتا ہے بھاگ جائے گا، پہلے چھوٹے اس سے کھینچتا ہے اس کو آہستہ آہستہ۔ جس طرح جال میں لانے کے لیے جال ڈالنے والا دانا پہلے کچھ دور بھی دانا پھینکتا لاتا ہے اور پھر اصل جگہ پر خوب دانے پھینکتا ہے، تو وہ دانا چگنے والا پرندہ وہیں سے شروع ہو جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے یہاں سے 5-10 فٹ تک مجھے کچھ نہیں ہوا تو آگے بھی کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ پتہ تب چلتا ہے جب وہ جال میں پھنس جاتا ہے۔ تو صغائر معاف ہو جاتے ہیں، کبیرہ نہیں تھے، صغیرہ معاف ہو گئے۔ اب صغیرہ نہیں ہے تو اس عمل پر کیا ملے گا؟ فرمایا کہ اس کے درجے بلند ہونا شروع ہو جائے گا اور نیکی لکھی جائے گی۔ اور اگر کبیرہ ہے تو کبیرہ بقدر صغیرہ معاف ہونا ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ بڑا گناہ ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے ان نیکی اور اعمال کی وجہ سے۔ لہٰذا ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اگر توبہ نہیں بھی کی تو کچھ نیکی کرنے کے بعد وہ کبیرہ بھی خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ عجیب بات لکھی ہے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں، اب آپ اندازہ کریں، میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس ایک رات جس میں پورا قرآن مجید اترا ہے، یہ اس کی قیمت بتائیے۔ آپ بتائیں قرآن مجید کی کیا قیمت ہوگی؟ ہمارے پاس اس کے لیے کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ ہم اس کی قیمت لگا سکیں قرآن کہ اترنے والی کتاب، اس کتاب کی یہ حالت ہے۔ لے ہمارے والد صاحب فرماتے تھے جو راستہ ہے اس کی یہ قیمت ہے، تو جس کی وجہ سے یہ پروٹوکول اس راستے کو ملا ہے اس شے کی قیمت کیا ہوگی؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب کے لیے سب سے آسان شارٹ کٹ رستہ قرآن مجید کو رکھا ہے۔ اس کی تلاوت کرو، اس کو پڑھو، چاہے تمہیں سمجھ میں نہیں آتا پڑھو، میرا قرب ملے گا۔ میرے مرشد فرماتے تھے جب کوئی انسان کسی کا کلام پڑھتا ہے اور مست ہو کر پڑھتا ہے تو کلام والا خوش ہو جاتا ہے، اور یہ مولا کا کلام ہے۔
اس لیے ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ مولانا نیاز مصطفیٰ فرمایا کرتے تھے پیغمبر سلام نے جو ثواب کی حدیث بیان کی کہ الف لام میم 3 حرف ہے اور ہر ایک پر 10 نیکیاں ملیں گی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت منتخب کی ہے جس کا معنی کوئی بھی نہیں جانتا، لیکن بغیر معنی جانے بھی 30 نیکیاں مل رہی ہیں۔ لہٰذا یہ جو شرط لگا دیتے بھی سمجھ میں آئے تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں۔ سمجھنا بہت اونچی بات ہے، قرآن کی تلاوت کے بعد اس کے سمجھنے کا مرحلہ ہے، پھر عمل کا مرحلہ ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب تک قرآن مجید سمجھ میں نہ آئے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے عجیب بات لکھی، فرمایا کہ سمجھ کر قرآن پڑھنے کا کیا مقصد ہے؟ اجر، تو جب بغیر سمجھے بھی اجر دے رہے ہیں تو دونوں کا نتیجہ تو ایک ہی ہے۔ لیکن یہ زائد فضیلت ہے کہ انسان قرآن مجید کو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، تاکہ اس پر عمل کی توفیق ہو انسان کا۔ خاص طور پر عقائد بنانے میں قرآن مجید کا سمجھنا، جب انسان قرآن سمجھتا ہے تو سب سے پہلے اس کا عقیدہ پختہ ہوتا ہے، اللہ کی ذات پر توکل پیدا ہوتا ہے، اخلاص پیدا ہوتا ہے، تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ ان سب کا تعلق ذات الہی کے ساتھ، یاد رکھو۔ اخلاص بھی پیدا ہوگا جب صحیح معنی میں توحید قلب میں آتی ہے، تقویٰ بھی تب پیدا ہوگا، توکل بھی تب پیدا ہوگا۔ تو جب یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں تو انسان کا ایمان اور اسلام مکمل ہوتا ہے۔ یہ حضرت نے لکھا ہے، مولانا ادریس صاحب کاندری رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قوم سے کہا تھا، یا قومی ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، اے میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ پر توکل کرو، اگر تم مسلمان ہو۔ تو وہاں پر بڑی پیاری بات لکھی، ورنہ پہلے ایمان کا ذکر ہے، آخر میں اسلام کا ذکر ہے، بیچ میں توکل کا ذکر ہے، کہ اگر انسان میں ذات الہی پر توکل آ جاتا ہے تو ایمان میں بھی کمال پیدا ہو جاتا ہے، اسلام میں بھی کمال پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اس کا تعلق ان عقائد کے ساتھ ہے کہ جب دیکھتا ہے کہ اللہ ہی کی ساری ذات، سب کچھ اللہ کی ذات ہے، اس لیے توحید خالص کے لیے بزرگ کوشش کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے۔ توحید خالص، توحید تو سب کو حاصل ہے، لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو توحید آ گئی، لا الہ سے توحید آ گئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ توحید آ گئی۔ لیکن توحید خالص جس کو کہتے ہیں کہ کسی غیر کا شائبہ بھی نہ گزرے قلب سے، ہر رجا اور ہر خوف میں اللہ کی ذات سامنے ہو۔ اس لیے کہتے ہیں ایمان جو ہے وہ رجا اور خوف کے درمیان ہے، ڈرتا ہے تو مولا سے، امید ہے تو مولا سے، کا اسی کا نام ایمان ہے، کہ دو چیزیں جمع ہو جائے بندے میں۔ اسی سے تقویٰ آتا ہے، اسی سے اخلاص آتا ہے، اللہ کے لیے کام کرنا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کام کیسے کیا جائے، ورنہ مخلوق کو خود کرتا رہتا ہے، پوری زندگی اس میں گزر جاتی ہے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آیت مبارکہ میں بتائی الف لام میم، وہ ایسی جس کا معنی کوئی نہیں جانتا، فرمایا اس پر 30 نیکیاں ملیں گی۔ تو آپ یہ دیکھیے، تو جب راستے کی قیمت یہ ہے تو پھر اس شے کی قیمت کیا ہوگی؟ اور ہمارے والد صاحب عجیب بات فرماتے تھے، راستے سے تو گزر جاتے ہیں، تو بتاؤ جس سینے میں آ کر قرآن مجید ٹھہر جائے گا، اس سینے کی قیمت کیا ہوگی؟ کیا ٹھہر گیا حافظ قرآن۔ اس لیے حافظ قرآن کوئی معمولی وہ نہیں ہے۔ ہم دنیا کے اعتبار سے قیمت لگاتے ہیں کہ دنیا میں، میں نے بتایا نا، دنیا میں گنجائش ہی نہیں ہے، آخرت کی چیزوں کی قیمت کی گنجائش دنیا میں ہے ہی نہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے انوارات کی نہیں ہے، اس طرح قیمت کی بھی نہیں ہے۔ ورنہ قرآن کے ثم اورثنا الکتاب، ہم نے یہ کتاب وراثت میں دے دی، کن کو؟ الذین اصطفینا، جن کو ہم نے منتخب کیا، من عبادنا، اپنے بندوں میں۔ یعنی ایک تو لفظ عبادنا کہا اور اصطفینا کہا کہ منتخب ہم نے کیا، اور کیا بھی کن میں سے؟ یعنی جو ہمارے بندے تھے ان میں سے منتخب کیا۔ اس لیے رسول فرمایا خیرکم، اے صحابہ تم سارے خیر ہو، لیکن تم میں زیادہ خیر والا کون ہے؟ خیرکم، صحابہ کو کتاب ہے یہ، خیرکم، سارے صحابہ خیر تھے رضی اللہ عنہ، خیرکم تم میں۔
من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن سیکھتا سکھاتا ہے، قرآن مجید کے ساتھ جس کا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے کہ اگر یہ رمضان اللہ نے ہمیں نہ دیا ہوتا تو پتہ نہیں، جس طرح دوسری قومیں اپنی کتابوں سے دور ہیں، کسی اتوار کو کوئی گرجا آباد نہیں ہوتا، جا کر دیکھو۔ یورپ والوں نے کالوں کو نیشنلٹیاں صرف اس لیے دی ہیں کہ وہ گرجے آباد کرتے ہیں، ورنہ گورا کوئی نہیں جاتا۔ میں خود دیکھا، جس محلے میں ہم جاتے ہیں خانقاہ ہماری، اس کے ساتھ ہی گرجا ہے، چلی بجتی رہتی، بیچارہ مار مار کے تھک جاتا ہے، اس کو نوکری کرنی، وہ جو پادری صاحب ہے ٹن ٹن مار رہا ہے، اور سے شروع ہو رہا ہے 10-11 بجے 2 4 10 20 کالے جا رہے ہیں۔ من کہ یار گورے کہاں انہوں نے انہیں کو کرایہ پر لیا ہوا ہے، بھائی یہ بات ہماری جگہ وہاں پر پیشی دے دیں گے، کیوں بھائی یہاں ہو سکتا ہے ایسے؟ ایسا ہوتا تو آج سارے شیٹ لوگ ہیں غریبوں کہہ رہے میری نماز تو پڑھنا ہے، میرا حج تو نے کرنا ہے، میری فلاں چیز تو نے کرنی، تراویح تو نے پڑھنی، میرے کھاتے میں لکھ دینا۔ یہاں تھا کوئی نظام نہیں، اپنا کام خود کرنا پڑے گا آخرت کے معاملے میں۔ ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، میں کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نہ رہا، یا تو خود پیش ہونا ہوگا۔ یہودیوں کے یہاں چلے جاؤ، سب ساروں کی میں بات کرتا ہوں، لیکن الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، باوجود ہماری ہزار کمزوریوں کے اس نے رسول اللہ نے ایک عجیب بات فرمائی تھی کہ میری امت سب سے زیادہ عبادت گزار امت ہے۔ یہ عجیب بات فرمائی۔ چلو زمانے میں تو تھے، لیکن اس زمانے میں بھی من حیث الامت پورے عالم میں دیکھا جائے تو سب سے زیادہ مسلمان عبادت کرتے ہیں۔ ابھی میں حرمین شریفین کی زیارت سے آیا ہوں، میں وہاں ہی سوچتا تھا یہودیوں کے بھی سینٹر ہیں، مراکز ہیں، یا ان کے نبیوں نے کوششیں کی، عیسائیوں کے بھی ہیں، مشہور ہیں اٹلی میں، روم میں بہت بڑا ان کا مرکز ہے۔ ہمارے ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب سکندر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ مجھے ساتھیوں نے کہا کہ یہ روم کا جو لاٹ پادری ہے پوپ، یہ یہاں رہتا ہے، تو کہتے میرے دل میں وہی کنسیپٹ تھا کہ یہاں تو بہت رش ہوگا آنے والوں کا، اور ہم وہاں گئے کل 5 آدمی پھر رہے تھے وہاں۔ اور ادھر حرمین شریفین کو دیکھو ماشاءاللہ، اس دفعہ میں گیا تو میں سمجھ یار یہ تو حج کا منظر ہے، کوئی جگہ خالی نہیں تھی جہاں انسان نہیں ہے، اور دن بدن بڑھ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا پیغمبر سلام نے میرے لاہ دین کی مثال بارش کی طرح جو شروع میں خوب برستی ہے، آخر میں خوب برستی ہے، درمیان میں کم ہو جاتی ہے، پتہ نہیں پہلے زیادہ برسی یا آخر میں زیادہ برسی، یہ وہ آخر کا وقت ہے جس وقت رسول اللہ کی بارش برس رہی ہے پورے عالم میں۔ جا کر دیکھ کے انسان حیران ہو جاتے ہیں۔ کالے آئے ہیں، مجھے نبی کا شعر ہے، اشعار ہے، کالے آئے ہیں گورے آئے ہیں عاشقوں کے رسالے آئے ہیں۔ جناب پورے رسالے، فوج کی فوج چلی جا رہی ہے۔ اللہ کا بہت شکر ہے یہ رمضان دیا قرآن مجید سے خاص تعلق کے لیے، پڑھنے میں بھی سننے میں بھی۔ اور یہ دیکھو آج یہ مجلس قرآن مجید کے حوالے سے جگہ جگہ مجلس سے ہو رہی، پوری دنیا میں ہو رہی، پورے عالم میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، پورے عالم میں ختمات قرآن ہو رہے ہیں، اس میں مجلس ہو رہی ہے، باتیں ہو رہی، قرآن کی فضیلتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ اس لیے میرے دوستو میں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں حافظ صاحب کو، کیا نام بھائی؟ حافظ حسن، کہ بھائی یہ کہتے آپ نام بھول گئے، پرانا بچہ ہے ہمارا، لیکن بھائی ایسا ہو جاتا ہے، حضرت خان میرے نے لکھا کہ حضرت آپ نام بھول جاتے ہیں، کہا میرے حافظے کو خاص قسم کا چسکا لگا ہے، وہ چسکے کی چیز رکھ لیتا ہے باقی چھوڑ دیتا ہے۔ الحمدللہ جب سے حفظ کیا اس سے آ رہے ہیں، اور یہ ماشاءاللہ یہاں مجلسیں ہو رہی ہیں، اور بھائی سلیم صاحب تو ہمارے خاص دوستوں میں سے ہے، سب ہمارے پیارے ہیں، سب کے لیے الحمدللہ پوری امت کے لیے آپ لوگوں کے لیے دعاؤں کی توفیق ہوتی رہتی ہے۔ خصوصاً یہ سفر تو کرتے ہی دعا کے لیے، مانگنے کے لیے کرتے ہیں سفر، یہ جاتے ہیں مانگنے کے لیے،
لہٰذا میں نے خواب دیکھا تھا تو حضرت جہانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے عرض کہ حضرت میں 2 ٹرک بادام اور جو نا وہ پستہ کے لایا ہوں مدینہ شریف سے تقسیم کے لیے. نے فرمایا وہاں سے فیضان لا کر تقسیم کیا کرو گے؟ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے میرے دوستوں. اس لیے قرآن مجید سے قریبی تعلق پیدا کرو. یاد رکھو بس یہ آپ سے میری گزارش ہے کہ رمضان میں 2 چیزیں حاصل کر لو، تقویٰ اور قرآن کا تعلق روزانہ کی بنیاد پر. اب پوری زندگی اس کا معمول بنا. تھوڑا سا صحیح 2 آیتیں رسول فرمایا 2 آیتیں پڑھ لو 2 اٹھوں سے بہتر ہے. 5 پڑھ لو 5 سے بہتر ہے. 10 پڑھ لو 10 سے بہتر. رسول اللہ کی حدیث دیکھیے اس کو 2 آیات کی ترتیب دی. اگر 2 آیتیں آپ پڑھ لیں گے آپ سنت نصاب پورا کر لیں گے. نو کبھی ادھر توجہ نہیں ہوئی. علیہ حدیث کو دیکھو 2 فرما رہے نا. تو جب آپ نے فرمایا وہ سنت ہے نہیں بولو 2 آیتیں پڑھ لو. ہمیں ترغیب کر رہے 2 آیتیں پڑھ لو بس. 2 آیتیں اگر پڑھو گے تو تم اس کو 2 آیتیں معمولی نہ سمجھو. یہ تو دیکھو کلام کس کا ہے کیا پڑھ رہے ہو. 5 آیتیں پڑھ لو 10 آیتیں پڑھ لو بس. پڑھتے پڑھتے پھر چسکا لگ جائے گا. رہ نہیں سکے گا. محبوب بن جائے گا قرآن تمہارا. بس میں آخری بات کرتا ہوں. میں پہلے بھی یہ واقعہ بیان کیا ہے اور یہ واقعہ میں نے ایک بزرگ کا پرانے 5ویں-6ویں صدی ہجری کے بزرگ کا واقعہ پڑھا کہ کوئی ان کی عیادت کے لے گیا. وہ بیمار تھے تو رونے لگے. کہا مجھے ایک مسئلہ ہے. مجھے ہر طرف قرآن مجید نظر آتا ہے. میرے بستر پر قرآن لکھا ہے دیوار پر قرآن ادھر قرآن ہے. انہوں نے کہا مبارک ہو محبوب اتنا دل پہ طاری ہو چکا ہے کہ جس طرف نظر اٹھاؤں تیری تصویر ملے. مبارک ہو. تو ہمارے ہاں ایک گاؤں کی خاتون تھی ہمارے اماں کے پاس آتی تھی. بڈھی اماں والدہ کی وفات کے بعد بھی سال میں 1 آدھی دفعہ چکر لگا لیتی تھی. تو ایک دن مجھے کسی نے کہا کہ وہ فلانی اماں جان آئی ہیں لیکن باہر بلا رہی ہیں آپ. تو میں تھوڑا باہر گیا بھائی. میں نے کہا پہلے تو اندر آتی تھی آج کیا بات ہے. تو دیکھا کہ وہ اس کا کولا ٹوٹا ہوا ہے اور وہ گدا ریڑھی کے اوپر لیٹی ہوئی ہے اور اوپر کپڑا اس پہ ڈلا ہوا ہے. کافی عمر ہو گئی تھی. سلام کیا میں نے خیریت پوچھی تو رونے لگی. مجھے کہنے لگی کہ میرے ساتھ ایک مسئلہ ہے کہ مجھے ہر طرف قرآن نظر آتا ہے. یہ دیکھو یہاں پر ریڑھی پر قرآن ہے زمین پر اوپر. میں پریشان ہوں. میں نے کہا مبارک ہو کہ قرآن مجید کا ایسا عشق نصیب ہو گیا کہ جدھر آپ نگاہ اٹھاتی ہو آپ کو قرآن نظر آئے. یہ زمانے کی بات ہے پرانی بات ہے. وہ تو 5ویں-6ویں ہجری کا واقعہ تھا. اس زمانے میں ایسا قرآن سے عشق ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں اللہ کے عشق حاصل کرو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق حاصل کرو, کتاب اللہ کے عشق حاصل کرو اور ان سب کے لیے اہل اللہ کی دوستی حاصل کرو. انشاءاللہ ان تینوں تک پہنچ جاؤ. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللهم لك الحمد كما صلى على انك انت التقوى والمغفرة. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. یا اللہ یا اللہ یا اللہ مولوی حسن صاحب کے قرآن مکمل کرنے کو قبول فرما. یا اللہ ان کے بھی اور سننے والوں کے لیے بھی اور سب کے لیے نجات کا ذریعہ فرما. یا اللہ بخشش کا ذریعہ فرما, آپ کے قرب خاص کا ذریعہ فرما. یا اللہ ہماری خطاؤں کو گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کو تو معاف فرما معاف فرما معاف فرما. یا اللہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حاجی جس کے لیے استغفار کرتا ہے یا اللہ حاجی کی بھی معافی ہو جاتی ہے, ان کی معافی ہو جاتی ہے. اللہ مجھے بھی
اور ان سب حاضرین حاضرات کو معاف فرما، پوری امت مسلمہ کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے حال پر تو رحم فرما، یا اللہ ان رونقوں کو ہمیشہ آباد اور شاد فرما۔ میں سلامت رہوں، یہ سلامت رہے، میری دنیا ان پر سلامت رہے۔ یا اللہ امت مسلمہ کو تقوی نصیب فرما، ولایت اور دوستی نصیب فرما، اپنا قرب نصیب فرما، ہماری نالائکیوں کو خطاؤں کو معاف فرما، گنبد خضرا کے ساتھ ہمارے تعلق پر نظر فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، مدینے کی نسبت ہے قیمت میری، وگرنہ حقیقت میں سستے ہیں ہم۔ یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، مدد فرما، مدد فرما۔ آپ کے علاوہ کوئی نہیں یا اللہ، یا اللہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں یا اللہ، آپ ہی کی صرف ذات ہے مدد کرنے والی۔ یا اللہ آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ یا اللہ اذن اللہ کے لفظ یا اللہ اپنا عزت فرما کر یا اللہ ان تھوڑوں کو یا اللہ ان زیادہ پر غالب فرما، یا اللہ ان کو اور ان یہود ہنود نصارہ کو مغلوب فرما، ذلیل فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو شرط قبول نصیب فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمیشہ یا اللہ سلیم بھائی اور ان کے بچوں کو اسی طرح قرآن مجید کی خدمت کی اور اس طرح یا اللہ اہتمام کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے بچوں کو دین کے لیے، ہمیں بھی دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، دین کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ دنیا کی حسنات میں نصیب فرما، آخرت کے حسنات میں نصیب فرما، دنیا اور آخرت کی ذلتوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، ہمارے والدین اساتذہ مشائخ حضور قارئ متعلقین متعلقات پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مجھے بھی صحت اور عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں، صحت اور عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ اس مشکل سے یا اللہ نجات عطا فرما، ہمارے حال پر تو رحم فرما۔ یا اللہ تمام بیماروں کی شفا عطا فرما، ہماری رزق روٹی میں برکتیں پیدا فرما، تنگیوں کو دور فرما، قرضوں کے بوجھ کو دور فرما۔ یا اللہ حرمین شریفین کے سفر پر جو بھی گئے ہیں جانے والے ہیں یا اللہ ہو آئے ہیں، سب کے سفر کو قبول فرما اور کی گئی دعاؤں کو قبول فرما، اعمال کو قبول فرما، اپنے قرب خاص کا ذریعہ فرما، اپنا عشق نصیب فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق نصیب فرما، کتاب اللہ کی عشق نصیب فرما، اللہ والوں کی دوستی نصیب فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہر دوست کی ماں بہن کی جو بھی حاجت ہے اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما، جن میں دعاؤں کے لیے کہا ان کی حاجات کو پورا فرما۔ ربنا تو بہت بیمار ہے نا، ہاں ہمارے حنیف بھائی بڑے پیارے دوستوں میں سے بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت اور عافیت نصیب فرما، اور بھی جو بیمار ہیں ان کو صحت اور عافیت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ اجمعین۔